اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو نماز تہجد کی فضیلت اور تہجد کے وقت اللہ الصمد پڑھنے کا فائدہ اور طریقہ بیان کروں گا۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی خواہش یا دنیا کا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کا پورا نہ ہوتا ہو، آپ نے انشاءاللہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تو جو آپ چاہیں گے اللہ کی ذات وہ عطا کرے گی انشاءاللہ۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے اور بہت سارے واقعات بھی میں ایسے پڑھ چکا ہوں، آپ نے بھی ضرور پڑھے ہوں گے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اس اسم اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم دعا کی قبولیت کے لیے ہی وظیفہ اور عمل کوئی بھی کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے عملیات اور وظیفے کیے ہیں، اور جو سب سے بہترین وقت کسی بھی وظیفے عمل کا ہے وہ تہجد کا ہے۔ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میرا اللہ تعریف کرتا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافی جنوبہم، یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تتجافی، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تتجافی کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ہے جفا۔ جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی ویسے تو بہت بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے، تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ تتجافی جنوبہم، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، پھر اپنی بیوی کو اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر اپنے خاوند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کر اللہ کو منانا شروع ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک بت پرست اپنے بت کو یاد کیا کرتا تھا، یا صنم یا صنم۔ 70 سال گزر گئے، ایک دفعہ اس کے منہ سے غلطی سے زبان پھسل گئی، یا صمد یا صمد اس کے منہ سے نکلا، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔
فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، غلطی سے کہہ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا اس کا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج پکارا تو ہے، چاہے بھول کر ہی پکارا۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اس کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ تو آپ نے تہجد پڑھنی ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اٹھنا کس طرح ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، نیند بہت آ جاتی ہے، تو آپ نے اپنا ٹائم پیس یا جس پہ آپ نے الارم لگایا ہو وہ آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہے، بستر کے بالکل پاس نہیں، جہاں سے اٹھ کے آپ کو وہ الارم آف کرنا پڑے۔ تو جب آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ تہجد بھی ضرور پڑھیں گے۔ تہجد میں صرف اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے، باقی کے کام جو ہے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام جو ہے وہ تہجد میں اٹھنا ہے۔ تو آپ کوئی سا بھی وقت سیٹ کر لیں اپنے الارم پہ، موبائل پہ بھی آج کل ٹائم پیس الارم وغیرہ ہے، تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے الارم لگانا تو آپ 2 الارم لگائیں۔ ایک الارم پہلے کا جتنے بجے بھی مرضی آپ کہتے ہیں کہ میں آج 2 بجے اٹھوں گا تہجد کی نماز کے لیے، تو ایک الارم آپ 2 بجے کا لگا لیں، دوسرا الارم آپ 2:05 کا لگا لیں۔ جب اٹھیں گے آپ نے اٹھ کے الارم بند کرنا ہے، آپ کی یہ بھی نیت ہوگی کہ میں تہجد پڑھوں، پھر آپ تہجد کا وضو کیجئے، اس کے بعد تہجد کے نوافل ادا کریں۔ آپ تہجد کے نوافل 2 سے لے کر 12 تک ہم پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے مرضی پڑھیں۔ اس کے بعد جس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تہجد کے نفل آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، اس کے بعد 2 نفل جو ہے وہ آپ شکر کے پڑھیں، اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 نفل آپ پڑھیں اپنی گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس کے بعد آپ 2 نفل یہ پڑھ لیں تہجد میں کہ یہ میری حاجت ہے اور میں اس نیت کی وجہ سے میں اپنا عمل کر رہا ہوں، حاجت کے نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ یقین کیجئے گا یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل تو ضرور لگے گا، لیکن 2 نفل پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگتے ہیں، کوئی بہت زیادہ لمبا عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ ویسے تو تہجد میں زیادہ تر سنسناہٹ ہی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ بیٹھیں جہاں پہ نہ آپ کسی کو ڈسٹرب کر سکیں، نہ کوئی آپ کو متوجہ کر سکے۔ پانی کا 1 گلاس ساتھ میں ضرور رکھ لیجئے گا۔ عملیات میں اور وظائف میں پانی کا ساتھ رکھنا اور خوشبو لگانا بہت بہترین ہے۔ آپ نے اس عمل میں لازمی آپ نے خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جس جگہ پہ آپ بیٹھے چاروں کونوں پہ پھونک مار دیں، کیونکہ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے، آپ کسی بھی وظیفے کسی بھی عمل کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہی جو وظیفہ آپ کو میں بیان کروں گا، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کو خواہش ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ اول آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس لفظ کی 2100 مرتبہ آپ نے روزانہ بعد نماز تہجد آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ 2100 مرتبہ پڑھنا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس کی تعداد اصل میں جو ہوتی ہے وہ تو 4100 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تہجد میں 2100 مرتبہ پڑھنا بھی بہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو آپ نے اس کو کاؤنٹنگ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جس وقت میں کرتا رہا ہوں اس وقت تو یہ الیکٹرانکس کاؤنٹنگ نہیں تھی، تو میں تو کسی رجسٹر پہ یا کسی کاغذ صفحے پہ پینسل کے ساتھ لکھتا جاتا تھا۔ جب 100 دفعہ مکمل کرنا تو میں لکھ لیتا تھا، لیکن آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں بازاروں میں آ گئی ہیں، تو آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے روزانہ یہ عمل جو ہے یہ آپ نے 41 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی ہوگی مشکل یا پریشانی، وہ انشاءاللہ تعالی 8 سے 10 دن کے اندر ہی وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے میں
اتنا زیادہ سکون، اتنا زیادہ سرور آپ کو ملے گا انشاءاللہ، شاید وہ سکون، وہ سرور دنیا کی کسی بھی چیز میں نہ ہو۔ تہجد کی نماز پڑھنا اور اللہ الصمد کا پڑھنا، یہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد خود اپنے آپ کو محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک روحانی طاقت سی بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کا مقصد بھی حل ہو رہا ہے۔ پھر بھی آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ اس کو آپ درمیان میں نہ چھوڑیے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت جو ہے وہ پہلے پوری ہو جائے گی، لیکن اس کو 41 دن تک مکمل کر لیجئے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم 41 دن اس لفظ کو اللہ الصمد کو مکمل کر لیں گے تو آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اس کو پڑھے جائیں، یا اب اس کی صرف ایک تسبیح کسی بھی وقت کر لیں، تو آپ کا جو بھی کام ہوگا اس کے بعد دعا کریں تو آپ کا وہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان عملیات میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بھی دن کا ناغہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ شروع سے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کام پہلے ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر چھوڑ دیں تو وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ جیسے ہی آپ کا ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا، آپ نے پانی میں 3 پھونکیں مارنی ہے، اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور دوران وظیفہ بھی جب آپ نے اس لفظ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد، تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے، یہ تصور رکھنا ہے کہ میں کس وجہ سے یہ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ جب آپ لگاتار کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو روحانی طاقتیں جڑی ہوتی ہیں وہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بار بار کہ کوئی بھی دنیا کا ایسا عمل، کوئی بھی ایسی چیز نہ میں نے دیکھی، نہ میں نے سنی، جو ایک پل میں یا ایک رات میں آپ کا کام کر دے۔ ایسی بہت کم چیزیں ہیں، بہت کم ایسے عملیات ہیں، لیکن وہ بھی اگر آپ بہت زیادہ اس کی تعداد پوری کر سکے تو پھر یہ پاسبل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں تو آسا روحانی قوتیں جو آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی دوست بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے آج کے وظیفے میں آپ نے اللہ الصمد کے موکل یا آپ نے اس کو قابو میں کرنے کا نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ کسی بھی اللہ کے نام کا جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ترین ہوتی ہیں۔ تو آپ نے صرف یہ نیت کرنی ہے میرا جو بھی کام ہے وہ اللہ کی ذات اپنے فضل، اپنے کرم سے پورا کر دے، تو جو 5 سے 7 دن 10 دن کے بعد جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ آپ کو اس کام کی طرف لگ جاتی ہے، تو جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے 7 مرتبہ جو آیت الکرسی پڑھنے کا کہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی نہ آئے، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں بہت تیزی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں روحانی قوتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں برائی کی طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جب آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو لازمی روزانہ آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ تک آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو۔ تو آپ نے چاروں کونوں پہ پھونک مار کے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں اور میں اپنا یہ وظیفہ شروع کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو پانی کا گلاس جس میں آپ نے پھونکیں ماری ہے وہ آپ 3 گھونٹ سارے گھر والے پی لیں، گھر پہ چھینٹے لگائیں، آپ ہر بری چیز سے محفوظ بھی رہو گے، اور اس اللہ الصمد پڑے ہوئے پانی سے آپ کی روحانی قوتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا جب وہ اس پانی کو پئیں گے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ اور عمل بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ الصمد پڑے گا اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کی ذات آپ کو، مجھے، ہم سب کو عطا کرے گی۔ چلے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔